اللہ پر یقین۔ بلوچستان کے پہاڑوں کے دامن میں واقع وادی مہروز ایک خوبصورت مگر کٹن زندگی والا گاؤں تھا۔ دور دور تک سنگلاخ پہاڑ، درمیان میں سبز کھیت اور بیچوں بیچ میں ایک شفاف چشمہ جس کا پانی پورے گاؤں کی زندگی کا سہارا تھا۔ اس گاؤں میں احمد شاہ نام کا ایک مزدور رہتا تھا جس کی زندگی مسلسل محنت اور جدوجہد کا نام تھی۔ اس کی عمر 45 برس تھی، رنگ سانولا، چہرے پر دھوپ اور محنت کی لکیریں۔ احمد شاہ کی بیوی کا نام سلمیٰ تھا، ایک نیک دل اور صابر عورت، اور ان کا اکلوتا بیٹا ریان جو صرف 12 برس کا تھا مگر دل کا بہت حساس۔ احمد شاہ دن رات کھیتوں میں کام کرتا تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے اور ریان کی تعلیم جاری رہے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ اکثر شہر جا کر مزدوری کرتے، لیکن احمد شاہ نے ہمیشہ گاؤں کے ساتھ جڑے رہنے کو ترجیح دی۔ والد کا خواب۔ احمد شاہ کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ ریان اچھی تعلیم حاصل کرے اور گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اسکول بنائے تاکہ آئندہ نسلیں غربت کی زنجیر توڑ سکے۔ شام کے وقت وہ کھیت سے واپس آتا تو ریان کے ساتھ بیٹھ کر سبق دہراتا۔ اکثر کہتا، بیٹا یاد رکھو، علم سب سے بڑی دولت ہے، ہم چاہے کتنا بھی محنت کریں، اصل کامیابی تعلیم میں ہے۔ ریان بڑے غور سے سنتا اور سر ہلا کر کہتا، ابا میں ایک دن گاؤں کے بچوں کے لیے اسکول ضرور بناؤں گا۔ آزمائش کی گھڑی۔ ایک سال بارشیں کم ہوئی، چشمے کا پانی کم ہونے لگا، کھیتوں کی سبزہ زاریاں سوکھ گئی۔ احمد شاہ کو مزدوری کے لیے شہر جانا پڑا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے نکلتا اور شام ڈھلے واپس آتا۔ کام کی زیادتی اور تھکن کے باعث اس کی صحت کمزور ہونے لگی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ سلمیٰ اکثر کہتی، احمد اپنے جسم کا خیال رکھو، تمہارے بغیر ہم کیا کریں گے؟ احمد مسکرا کر جواب دیتا، اللہ بڑا کارساز ہے، بس دعا کرتی رہو، سب بہتر ہو جائے گا۔ بڑا حادثہ۔ ایک دن شہر کے تعمیراتی مقام پر احمد شاہ پر بوجھل لکڑیوں کا ڈھیر گر پڑا۔ شدید زخمی حالت میں اسے قریبی اسپتال پہنچایا گیا۔ کئی دن علاج کے بعد وہ کسی طرح ٹھیک تو ہو گیا لیکن پہلے جیسی طاقت نہ رہی۔ اب روز کی سخت مزدوری ممکن نہیں رہی، گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا۔ سلمیٰ نے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کپڑے سینے کا کام شروع کیا۔ ریان اسکول کے بعد کھیتوں میں پانی دیتا اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتا، لیکن غربت کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ ان دنوں ریان کے دل میں بار بار سوال اٹھتا، کیا ہم کبھی بہتر زندگی دیکھ پائیں گے؟ کیا اللہ ہماری محنت کو قبول کرے گا؟ ایک دن احمد شاہ نے بیٹے کو اپنے قریب بٹھا کر کہا، بیٹا یاد رکھو، اللہ پر توکل ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے لیکن نتیجہ دینے والا اللہ ہے۔ ریان نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے والد کا خواب پورا کرے گا۔ تعلیم جاری رکھنے کے لیے ریان کو شہر کے ہائی اسکول میں داخلہ لینا تھا مگر فیس کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ریان نے گاؤں کے بزرگ حاجی نعیم سے مشورہ کیا۔ حاجی نعیم نے کہا، بیٹا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں لیکن اصل طاقت تمہارے عزم میں ہے۔ شہر جا کر چھوٹا موٹا کام کر لو، اللہ برکت دے گا۔ ریان نے گرمیوں کی چھٹیوں میں شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر صبح اخبار بیچتا، شام کو ایک چائے کے ہوٹل پر برتن دھوتا۔ محنت کی کمائی سے اس نے اپنی فیس جوڑ لی۔ شہر میں کام کرتے ہوئے ریان کی ملاقات کاشف نام کے ایک نیک دل کتاب فروش سے ہوئی۔ کاشف نے ریان کی لگن دیکھی اور کہا، بیٹا تم میں شوق ہے، میں تمہیں کتابیں مفت دوں گا تاکہ تم مزید پڑھ سکو۔ یہ لمحہ ریان کے لیے زندگی بدل دینے والا تھا۔ وہ اسکول میں بہترین نمبر لینے لگا۔ وقت گزرتا گیا،
مگر احمد شاہ کی صحت دن بدن بگڑتی گئی۔ ایک رات شدید بخار نے اسے بے حال کر دیا۔ گاؤں کے لوگ دوڑ کر حکیم کو لائے، مگر احمد شاہ کا سانس اکڑنے لگا۔ اس نے ریان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، اللہ پر یقین رکھنا، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، تمہیں اپنے خواب کو زندہ رکھنا ہے، گاؤں کے بچوں کو علم دینا، یہی میری دعا ہے۔ یہ کہہ کر احمد شاہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گیا۔ ریان اور سلمیٰ کے لیے یہ غم پہاڑ کی طرح تھا، مگر ریان کو والد کی نصیحت یاد رہی۔ احمد شاہ کی وفات کے بعد گاؤں کے لوگ بھی ریان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ حاجی نعیم نے کہا، بیٹا، تمہارے والد ایک نیک آدمی تھے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ریان نے ہمت نہیں ہاری، تعلیم مکمل کی، گاؤں کے بچوں کو پڑھانے لگا، شہر جا کر ٹیچر کی تربیت بھی حاصل کر لی۔ سالوں کی محنت کے بعد ریان نے اپنی زمین کے ایک حصے پر ایک چھوٹا سا اسکول بنایا۔ اس کا نام رکھا مدرسہ نور امید۔ گاؤں کے بچے وہاں آ کر پڑھنے لگے۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ریان نے اسکول کے افتتاح پر کہا، یہ ادارہ میرے والد احمد شاہ کے خواب کی تعبیر ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ اللہ پر توکل اور محنت ہی کامیابی ہے۔ پورا گاؤں خوشی سے جھوم گیا۔ ریان اب نوجوان استاد تھا۔ وہ اکثر کہتا، مشکلیں راستہ روکنے نہیں آتی، ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو کوئی محرومی مستقل نہیں رہتی۔ یوں وادی مہروز کے گاؤں میں ایک مزدور کا بیٹا، جس کے پاس نہ دولت تھی نہ سہولت، اپنی محنت، ماں کی دعاؤں اور اللہ پر یقین کے سہارے اپنے والد کا خواب حقیقت میں بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔